صرف فلسفے کی کتابیں پڑھ لینا اور ان کو دہراتے رہنا بغیر سوچے سمجھے ہوئے کسی کے فلسفی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تو کئی بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف مغرب کی مشرق کی چند کتابیں دیکھیں، کچھ ان کا بیان کچھ ان کا بیان، اور لپیٹ کے پیش کر دیا آپ کے سامنے، آپ نے انہیں فلسفی تسلیم کر لیا۔ اب نام نہیں لوں گا، حد ادب ہے، جستجو کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک پہلو تو یہ ہے، یہ ضروری ہوتی ہیں تنبیہات۔ تنبیہات یعنی کسی چیز کی طرف کسی کو متنبہ کرنا۔ متنبہ کرنا یعنی اس کی توجہ کو مرکوز کر دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں یہ، بلکہ سبھی معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک شخص یا کسی ایک سائنٹسٹ یا کسی ایک فلسفی یا کسی ایک استاد، کسی ایک مصنف کی تحریر و تقریر پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نقل قول ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی بات دہرائی چلی جا رہی ہے، دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ٹھہر کے غور کر لے کوئی اخلاص کے ساتھ، تو پروردگار نے ایک وعدہ کیا ہے، اور عملاً وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کر سکے سوائے ان کے جن کو وہ مقام شہادت میں اپنے ساتھ پیش کر سکے۔ پروردگار نے ایک وعدہ کیا کہ جو میری طرف، اب اسے ہم جیسوں کے لیے جو ان کا ذہن زمانی مکانی حدود و قیود و شرائط میں گرفتار ہے، محبوس ہیں نا، ہم اس آسمان اور اس زمین کے درمیان محبوس ہیں، ایک حبس کی کیفیت ہے، قبہ آدم میں محبوس ہیں ہم۔ یہ کنایہ ہمیں بہت پسند ہے، بزرگان نے استعمال کیا، اس آسمان کو قبہ آدم کہتے ہیں، تو اس قبہ آدم میں ہم محبوس ہیں، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ اگر اس قبہ آدم سے ہم نکلنے کی کوشش کریں تو اس قبے کے باہر بھی تو ایک جہان ہے، بلکہ بہت سے جہان ہیں، بہت سے جہان ہیں۔ تو ہماری عقل، ہماری قوت ادراک، ہماری قوت فہم، ہمارے استدلال کے تمام وسائل وہ محدود ہیں زمان و مکان کے حصار میں، اور چونکہ محدود ہیں زمان و مکان کے حصار میں، تو پھر گفتگو بھی ہم سے انہی تشبیہات و استعارات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہ مضمون ہم تک پہنچایا، اس میں کہا گیا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ، یاد رکھیے گا اور تجربہ کر کے دیکھیے گا، توجہ تو پیدا کیجئے اللہ کی طرف، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں خود اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں۔
جو بندہ میری طرف ایک انگل بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہوں، جو ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک گز بڑھتا ہوں. یعنی اپنے لطف بے پناہ کا اعلان فرمایا ہے پروردگار نے. میں نے اسی لیے شاید مکرر عرض کیا ہے ادھر کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. ہمارے گنہگار ہونے کے باوجود، ہمارے خطا کار ہونے کے باوجود، ہمارے جاہل اور غافل ہونے کے باوجود، ہمارے ظلوم و جہول ہونے کے باوجود ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہر ہماری ضرورت کی چیز ہماری طلب سے پہلے موجود ہے. وہ ہے کریم پروردگار، وہ ہے عظیم پروردگار. تو ہر چیز ہماری طلب سے پہلے موجود ہے، اس کے بعد ہمارا وجود آتا ہے. وہ رحیم جب بغیر طلب عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید اذن طلب عطا کرتا ہے. یہ تو ہم نے زمین دے دی، آسمان دے دیا، زمین سے آسمان تک پوری کائنات دے دی، تیرے لیے خلق کی، سورج چاند ستارے سب بنائے اور ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. یہ سب مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں. کوئی مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے، یہ کوئی سخن آوری نہیں ہے، مضمون آوری نہیں ہے. یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. اچھا، یہ سب بنا کے مسخر کر دیا اور پھر اذن طلب بھی دیا. پھر اذن طلب بھی دیا کہ اور مانگو اگر مانگنا چاہو. اس کے معنی یہ ہے نا کہ پھر اس عالم کے علاوہ بھی عالم ہوں گے. جو لوگ اس زمان و مکان کے ماورا کسی بھی حقیقت کے منکر ہیں، اگر وہ رب پر یقین رکھتے ہیں تو کم سے کم انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا عالم، یہ پوری کائنات تو بے طلب عطا کی ہے. اب اگر ہم دست طلب بلند کریں تو کیا کچھ عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.